یاد رکھو اسلام میں حقوق اللہ جب ہے حقوق العباد بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ مینرز بھی سکھا رہا اللہ تعالیٰ، کیریکٹر سکھا رہا، گڈ کیریکٹر کیسا مینٹین کرنا، اپنے آپ کو کیسا رکھنا، معاشرے میں کیسا جینا، یہ بھی بتا رہا۔ آج معاشرے کا عالم یہ ہے، ہم مسجدوں میں بھی جاتے، اعتکاف میں بھی رہتے، مسجدوں میں جمعہ میں بھی جاتے یا رمضان میں جاتے، تراویح کے بعد عورتوں کا گروپ اکٹھا ہو جاتا اور شروع انہوں گئے دیکھے اب بھی وہ موٹی جیسی، وہ گڈی جیسی۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، ایک وقت کا واقعہ سناتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوتن کے بارے میں فرماتی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خط کم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیکھنے پہ خوش ہوئے تھے، شاید ان کے آنے پہ کچھ خوشی کا اظہار کرے، تو بولے کہ کیا ہے صفیہ میں، اتنی سی گڈی سی تو ہے، اگر اچھی اونچی خط کی رہتی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول، یہ تو سوتنوں کا معاملہ ہے، سوتن کا معاملہ ہے، اپنے شوہر کو دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے دیکھتے جب کا معاملہ ہے۔ امی عائشہ جب بول رہی کہ ان کا خط، کوئی برائی نہیں کی ہے ان کی، حقیقت بولے کہ ان کا خط تو کم ہے تو آپ اتنا خوش ہو رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اے عائشہ اگر تمہاری یہ بات اگر میں سمندر میں ڈال دوں اور اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے، اس کو احساس دے دوں اس چیز کا جو تم تکلیف کی بات کرے، تو سمندر کا پانی پورا کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ کیا برائی تھی؟ اب ہمارے لیے تو یہ عام بات ہے، نہیں کوئی بری بات ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صحابہ صاف گو تھے، صاف دل تھے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب ملا اللہ سے، وہ راضی، اللہ ان سے راضی۔ ان سے جب یہ چھوٹی سی بات ہوگی کہ چھوٹی سی خط والی ہے، اتنا خوش ہو رہے آپ دیکھ کے، اپنی سوتن کے بارے میں بات کر رہے، کسی غیر ایرے غیرے کے نہیں۔ ہم تو بازار میں کوئی دکھی تو بھی اماں کتنی گڈی ہے، دیکھو 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 کیسا جا رہی، دیکھو 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 اس کا برقع کیسا ہے، ارے دیکھو جی پلٹو، ارے تم دیکھ رہے جب دیکھ لی۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عیب ہمارے اندر ہے، یہ برائی ہے۔ کس کام کا ہماری عبادت پھر، کس کام کا ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارے صدقات پھر، جب تم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے؟ اس کی بنا پہ ہم جہنم میں جا سکتے، ہم چلنے والی کے اوپر عیب لگا دیتے۔ یہاں پر تو انہوں اپنی سوتن کے بارے میں بتا رہے کہ وہ تو گڈے خط کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر یہ بات میں سمندر پہ ڈال دوں، اس کو احساس ہو جائے تو سمندر کا پانی کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میری ماں اور بہنوں، دن میں ہم کتنی بار ایسے باتیں کرتے، کتنے بار ہم دن میں ایسی گفتگو کرتے، کس کے اوپر بھی کچھ بھی عیب، کس کے اوپر بھی کچھ بھی ہٹنے ساتھ ہی، اس کے ہٹنا دیر نہیں ہم شروع، ان کا جانا دیر نہیں ہم شروع۔ یہ کیا ہوئی؟ اچھا، اور یہ بات کو تو کلیئر ہے شاید آپ لوگوں کے سامنے، ابھی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائی کہ غیبت کیا ہے، کسی کے اندر موجود عیب یا برائی اس کی، جب وہ سنے تو اس کو برا مانے، پیٹھ پیچھے کرنے والی چیز ہوئی غیبت، اور جو موجود نہیں ہے اس کو کیا بولے؟ تہمت، بہتان، الزام۔ اور جو چیز ان دونوں کے اندر مرچ مسالے لگا کر ان دونوں کا مکس کر کے دونوں کو لڑانے کے لیے کی گئی ہوئی چیز کیا ہے؟ چغلی۔ چغل خور کیا ہے؟ اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کا گناہ ہے چغل خوری کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے روز قیامت میدان محشر میں مجھ سے سب سے قریب رہنا چاہتے، میرے قریب رہنا چاہتے، تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کو، عمدہ اخلاق والے قیامت کے دن میدان محشر میں میرے قریب رہیں گے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، حدیث نمبر 2018 ہے ترمذی کی، اسی حدیث میں یہ بھی واقعہ، یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سے میرے لیے سب سے نفرت کے باعث اگر کوئی چیز ہے تو کسی کا بد اخلاق ہونا، بد کلام ہونا ہے۔ بد اخلاق ہونا، بد کلام ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ایسے شخص سے، بول رہے ہیں میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو کوئی بد اخلاق، بد کلام، جھوٹے سے